صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. آپ سے گزارش کریں گے فردوس جہاں اہلیہ سید احمد علی رضوی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پہنچ دیجیے گا. بسم اللہ الحمدللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد. تو گزارش ہے کہ آگے خاص کی جگہ ہے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے, مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں. بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا بیٹا جو جوان ہے وہ تو آگے آ ہی سکتے ہیں نا, اٹھ کے آ جائیے آگے. ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. آج اس خمس مجالس کی یہ آخری مجلس تک ہم آپ پہنچے. آپ کا شکریہ, تمام احباب کا شکریہ, اور میں بھی باب العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کے کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ مسلسل میرا خیال ہے کہ 25 سال ہو گئے یا 26واں سال شروع ہو گیا ہوگا. 25 سال تو بہرحال ہو گئے باب العلم فاؤنڈیشن کو قائم ہوئے. اس کے تحت یہ ساری مجالس محرم کی بھی اور یہ سب سلسلہ جاری ہے, ساری ہے, اور آپ کے تعاون سے. جب میں آپ کے تعاون کی بات کروں تو قطعاً آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی مالی تعاون کی بات کر رہا ہوں. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ایک ایج ہے نا. خیریت ہے؟ اچھا, اسپیشل دعا کریں پروردگار عالم کہیں بھی کوئی ایسا اسپیشل بچہ ہے کسی بھی مکتب, کہاں دعا کریں پروردگار بحق زہرا اولاد زہرا ان بچوں کو صحت کاملہ عطا کرے, ان بچوں کو شفا یابی دے, ان کے ماں باپ کو چین عطا فرمائے. ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. تو عزیزان محترم وہ یہ نہ سمجھے گا, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے افرادی قوت, یہ سارا افرادی قوت پہ چل رہا ہے. باقی تو کام پروردگار عالم, یہ مولا کا کام ہے نا, وہ اپنا خود کام ہوتے رہتے, سارے کام ہوتے نہیں. افرادی قوت کی ظاہر جو 25 سال پہلے تھے وہ بیچارے بوڑھے ہو رہے ہیں نا میری طرح, تو اب نیا خون چاہیے. تو ہوتا یہ کہ سب آپ ہی کے پروگرام ہیں, جس کے پاس جو وقت نکل سکتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرے. کوئی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں, اور کوئی ٹرسٹ ورسٹ بھی نہیں ہے, کوئی انتخاب کا بھی چکر اس میں نہیں ہوتا. کلکم رائن و کلکم مسئول والا حساب ہے کہ سارے اس میں چیئرمین ہیں, سارے کارکن ہیں میری طرح. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے ساتھ تعاون کیا کیجئے, اور پروردگار عالم اور اس کو ترقی عطا فرمائے. کیونکہ میری اگلی آئندہ خواہش یہ اپنے برادران سے کہ اب یہ یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے, اور بھی مراکز پر ایسی مجالس سوائے میرے باقی سبھی علمی مجالس ہوتی ہیں, تو وہ تمام علمی مجالس کا سلسلہ جاری رہے. لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے یہاں سے فیڈ بیک ہوتا رہے, حالات کے بارے میں بھی, دین کے بارے میں بھی, عقائد کے بارے میں بھی, شخصیات کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے نا, یہ ساری معلومات ملتی ہیں. وہ سب کے لیے ضروری ہے آپ سب کا تعاون باب العلم فاؤنڈیشن کے ساتھ. اور اطمینان سے کریں, میں نے عرض کر دیا کوئی ایسی پارٹی وارٹی تو ہے نہیں نا, اس میں کوئی عہدے ہوتے ہیں, نہ کوئی وہ سیاسی مسئلہ ہے, نہ کوئی الیکشن ہے, کچھ نہیں ہے. ہاں وہ الگ ہے جو ہم باتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک حصہ ہے. اگر آپ کو سیاست سے خبردار نہ کیا گیا, آپ کو آگاہ نہ کیا گیا کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ بھی ایک خامی ہے, وہ بھی ایک کمی ہو جائے گی. ایک اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے تشریف لائیں شاہ صاحب, آ جائیے. یا مل کر ایک اور آواز بنا تھا. اللہ تو یہ تو تھا
مختصر سا آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا اور یہ اعلان بھی کرنا تھا کہ اور جو نیا خون ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہیے. وہ شامل بات معاملہ آگے. اب آئیے, کل ہم نے جہاں بات کو چھوڑا تھا تربیت کی بات ہو رہی تھی نا, کہ اگر معصومین علیہ السلام کے صرف اقوال ہوتے اور افعال نہ ہوتے تو سیرت کہاں سے ملتی؟ نہیں مل سکتی تھی نا. اس لیے ضروری تھا اور ضروری ہے کہ جتنے واقعات ہیں جس پہ کبھی کم پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہوگا, معصوم تو علم لدنی کا حامل ہوتا ہے, اسے کیسے پڑھایا؟ تو اللہ کے بندہ کون پڑھائے گا؟ تمہیں کون پڑھائے گا؟ اگر معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تربیت کرتی نظر نہ آئے تو تم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو گے؟ اگر مولا کائنات اپنے بچوں کی تربیت کرتے نظر نہ آئیں, عباس کی تربیت کرتے نظر نہ آئیں, آپ کے حساب سے کہ وہ تو سارے علم لدنی کے ہاں بے شک ہیں بھائی, لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے میں بھی کہہ رہا ہوں سب ایسے ہی ہے, لیکن یاد رکھیے اگر وہ ظاہری طور پہ یہ واقعات نہ ہوں, اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو اللہ کے بندو تم کہاں سے سیرت لے کر آؤ گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے, بچوں کا مقام کیا ہے, احترام کیا ہے؟ یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ بڑوں کا ادب, چھوٹوں کا ادب, اسی گھر میں ہو رہی نا سب تربیت, حتیٰ کہ گفتگو کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ یاد ہے نا. اچھا یہ بتائیے, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام ہے کہ نہیں ہے؟ امام ہے نا, امام ہے بھائی, ہمیشہ سے امام ہے. یہ تو یہاں آئے ہیں نا, لیکن اس کے باوجود ایک تربیت کا انداز نظر آیا کہ نہیں نظر آیا؟ کیا آتے تھے گھر میں اور پورا خطبہ, پوری تقریر اپنے نانا جان کی سنا رہے ہیں, اپنی والدہ گرامی کو, اور والدہ خوش ہو رہی ہیں. اور مولا کائنات جب گھر میں آتے تھے تو معصومہ کونین نے بتا رہی ہیں آج میرے بابا نے یہ کہا, آج میرے بابا نے یہ کہا, آج میرے بابا نے یہ کہا. اب یہاں پر بھی کوئی سوال کر سکتا ہے بھئی یہ تو سب علم غیب رکھتے ہو, خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کرو. یہ وہ قدرت ہے, یہ وہ قوت ہے, یہ وہ طاقت ہے کہ جب امام چاہتا ہے تو استعمال کرتا ہے, جب خبریں دینا چاہتا ہے تو پھر خبریں دیتا ہے ساری. لیکن میں نے کیا کہا کہ اگر یہ واقعات ظہور پذیر نہ ہو تو آپ تربیت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تربیت کے لیے ضروری ہے, یہ سارے تربیت کے لیے. ایک چیز طے ہے کہ لوح محفوظ میں ہر معصوم نے مطالعہ کیا ہے, ٹھیک ہے, قلب لوح محفوظ سے قلب رسول پر اور قلب ائمہ پر اترا. اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب امامت اور ولایت آغوش رسالت میں آئی تھی, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, علی نے قرآن پڑھ کے سنا دیا تھا آغوش پیغمبر کو, سنا دی. یہ عقیدہ یاد رکھنا, اس کے بعد بہت دلیلیں ہمارے پاس, قرآن مجید سے بھی دلیلیں. مت پریشان ہونا, مت گھبرانا, میں بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے, اطمینان رکھیں آپ, بالکل بے فکر رہیں. بالکل یہ لوح محفوظ سے نہیں ہوتا تو علی کبھی سورہ مومنون کی تلاوت نہ کرتا آغوش پیغمبر میں. اب قرآن مجید کی آیت گواہ ہے نا, قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن مجید ازل سے, جب بھی اللہ نے, ہمیں نہیں معلوم کب سے, لوح محفوظ میں تھا. یہ پورا قرآن لوح محفوظ سے منتقل ہوا قلب رسول پہ. یہ جو وحی آنے کا سلسلہ ہے 23 سال تک, یہ واقعات کے حساب سے اب ان آیات کی تلاوت اگر رسول نہ جانتے ہوتے تو ترتیب کیا ہوتی؟ پہلی آیت ہوتی اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلے سورے میں ہوتی, پہلے آیات میں ہوتی, پہلے پارے میں ہوتی. لیکن نہیں, وہ ہے 30ویں سورے میں, 30ویں پارے میں. کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں. اور جو آخر میں آیات آئی وہ ہے 5ویں پارے میں. یہ کہاں گئی ترتیب؟ بھئی 23 سال جس ترتیب سے آیا تھا تو قرآن مجید اس ترتیب سے ہونا چاہیے تھا. نہیں, قرآن مجید ترتیب سے ہے, ترتیب سے تھا لوح محفوظ میں, ہمیشہ یہی ترتیب. یہ تو اللہ کا رسول جانتا ہے نا کہ کس آیت کا مقام کہاں پر ہے, لہذا آپ حکم دیتے تھے, آپ کے حکم سے آیات کو رکھا جاتا تھا. ان آیات کو یہاں رکھو, ان آیات کو یہاں رکھو, یوں یہ سورے ترتیب پاتے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ آسان سی مثال دے دوں, آسان سی, سورہ دہر قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے نا, قرآن مجید فی لوح محفوظ, تو لوح محفوظ میں ہے نا, ہے سورہ دہر. اب اترے گا کب؟ انتظار کر رہا ہے. دیکھیں فاطمہ کی فضیلت, انتظار کر رہا ہے. آ جاتا نا سورہ, نہیں ابھی موقع نہیں آیا, جب واقعہ ہوگا تو آئے گا. ہوا واقعہ, فاطمہ کے گھر میں واقعہ ہوا, خانہ زہرا میں واقعہ ہوا. یعنی سورہ انتظار کر رہے تھے کہ کب واقعہ ہو, کب ہمیں اترے, نازل ہو اور ہمیں اپنا مقام مل جائے.
ہے نا. او بقول ہمارے استاد محترم کے کبھی اہل بیت فعل انجام دیتے تھے پہلے, آیات بعد میں نازل ہو کے مہر تصدیق ثبت کرتی تھی. کبھی آیات پہلے نازل ہوتی تھی, مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, آیہ مباہلے کی طرح, آیہ اکمال کی طرح نہیں سمجھ میں آتی تھی, تو اہل بیت عمل کر کے بتاتے تھے کہ مباہلے کے مصداق ہم 5 ہیں, کوئی چھٹا نہیں ہے. وہ بیچارے بزرگ آدمی کی اکیلی کی آواز آپ کے سب پہ بھاری تھی بھائی, ماشاءاللہ. یا اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائز فرما دیجئے گا. چلیے سمجھ میں آئی بات. آئیے, یہ تکراری مطالب چھوٹے چھوٹے ضروری ہوتے ہیں, جو بچے بیٹھے ہیں نا ان کے ذہنوں میں بات آتی چلی جائے, ورنہ اسکول کالجوں میں سوالات ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جواب بنا دو, کیونکہ پتہ نہیں تمہارے کون سے جواب سے ان کی توہین ہو جائے. توہین ہو جائے گی, ایف آئی آر کاٹنے دوڑ جائیں گے, جواب تو ہوتا نہیں. جب جواب نہیں ہوگا تو تھانے بھاگیں گے نا. بڑوں کا بھی یہی حال تھا, ہمیشہ عدالت کا سہارا لیتے تھے. کس کا سہارا لیتے تھے؟ آج تک جس سے یہ کام کرنا ہوتا ہے وہیں بھاگتا ہے اپنی ہی بنائی ہوئی عدالتوں میں. کیسی تاریخ کا تسلسل ہے, خدا کی قسم, کیسا تسلسل ہے تاریخ کا, ہے نا. وہیں بھاگتے, کیونکہ جواب تو ہے نہیں نا, دلیل ہے نہیں, کام آگے ادھر بھاگو, وہاں سے مدد مل جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے نہیں بھی سمجھ میں آئی تو کوئی بات نہیں, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن آپ کے پاس ہونا تو چاہیے نا اپنے یقین کے لیے, اپنے عقیدے کی سچائی پر دلیلیں تو ہونی چاہیے نا, ہونی چاہیے نا. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بس تربیت, مولا کائنات حاضر ہوتے ہیں, معصومہ فرما رہی ہے یہی کہا میرے بابا نے, آپ کو کیسے معلوم؟ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ لوگ کہیں گے بھئی کیوں نہیں, وہ تو دونوں معصوم ہیں. خدا کے بندے, واقعات جب تک ظہور پذیر نہیں ہوں گے تمہیں کیسے تربیت کا طریقہ ملے گا؟ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. دعائے کمیل میں میرا مولا فرماتا ہے انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. اب وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے چودھری بقرات افلاطون سقراط پیدا ہو جاتے ہیں, اللہ توبہ اللہ توبہ. یہ میرے سامنے کہا یہ کیسے مولا ایسے کرے؟ میں نے کہا خدا کے بندو اتنا آگے مت دوڑو, غدیر والوں کی طرح کہ آگے بھاگ گئے. رسول نے کہا جو آگے جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا, واپس لاؤ. اتنا تیز مت دوڑو, جو آگے جائے گا غدیر ہے, مرکز مرکز. جو رسول بتا رہا ہے وہ سمجھو, آگے جانے والا بھی مارا جائے گا, جو پیچھے رہ جائے گا نا وہ بھی مارا جائے گا. مرکز پر ہوتا ہے. زیادہ عقل مند بن رہے ہو, زیادہ ہوشیار بن رہے ہو, یہ کیسا؟ اچھا اگر علی نہیں سکھائے گا تو تمہیں مانگنا آ جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگوں؟ کیسے مانگو گے؟ خدا کی قسم یہ صحیفہ کاملہ, یہ صحیفہ فاطمیہ اور یہ مولا کی تعلیم دی ہوئی دعائیں جن میں مولا بتا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے جانا. دنیا والوں کی خوشامد کرتے ہو کہ نہیں, اللہ کی خوشامد کرو کہ رحمت کو جوش آ جائے, اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ میرا بندہ گڑ گڑا کے اپنے آپ کو ذلیل کہہ کے, مسکین کہہ کے, مستقیم کہہ کے, لاچار کہہ کے, بے یار و مددگار کہہ کے میری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے, سنے گا تمہاری. سمجھے؟ بڑے بڑے پیدا ہو گئے ہیں جو قادری دعائے کمیل پر اعتراض کرنے والے, اللہ ان کو ہدایت دے. مولا کے کلام پہ اعتراض کرتے ہو؟ مولا ہمیں بتا رہا ہے ایسے مانگو, انا عبدک الضعیف, میں ضعیف ہوں, میں ذلیل ہوں, میں حقیر ہوں, میں مسکین ہوں. ہمیں سکھا رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے تم ایسے کہو. کمیل کو سکھائیے نا, کس کو سکھائیے دعا؟ کمیل کو. تو کمیل سکھا رہا نا ایسے کہو, تو اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اسی طرح دعائے مشلول میں فو قیامت. میرے تو بڑے ذاتی تجربات ہیں نا اس کے, کہ اس قیامت کے زمانے سے میں گزرا تھا اور روز میں پڑھ بھی نہیں سکتا تھا, میری گویائی بھی ختم ہو گئی تھی, تو میں اسے سنتا تھا. موبائل سے وہ نکال کے لگا رکھی تھی, میرے بیٹے نے مجھے دے رکھی تھی, میں جب اب بہرحال انسینٹیو کیئر میں تھا, سی سی یو میں, تو وہ مجھے میں سنتا تھا دعائے کمیل, صرف دعائے مشلول. خدا کے بندو جا کے پڑھو, اب تو ترجمے کے ساتھ ہیں دعائیں. دیکھو تو صحیح کیسے خزانے تمہارے معصومین نے, تمہارے اماموں نے, تمہارے مولا نے تمہارے لیے چھوڑے. لاچار وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ, ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے,
اتنی بڑی خود جو دعائیں ہمارے پاس ہیں دنیا کی ساری دعائیں ملا کے کسی کے پاس بھی نہیں. مانگنے کا انداز ہی کسی کو نہیں آتا تو دعائیں کہاں سے لائے گا؟ ہمیں تو مانگنا سکھایا ہے ہمارے مولا نے، ہمارے امام نے، ہمارے چوتھے امام نے ہمیں بتایا ایسے مانگو، ایسے مانگو، ایسے مانگو. حسین نے سکھایا ہے کیسے مانگو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا ہر امام سے دعائیں. دعائے عرفہ کس کی ہے؟ جناب سید الشہداء کی دعا ہے نا دعائے عرفہ. جو روز عرفہ آپ پڑھتے ہیں ضرور پڑھا کریں عزادارو. وقت ضائع نہ کیا کرو اس دن. نہیں پڑھ سکتے سنو، اردو ترجمہ سنو، اردو ترجمہ پڑھو. تمہیں معلوم تو ہو کہ تمہارا مولا حسین کیسے پکار رہا ہے اللہ کو. کھلے میدان میں کھڑا ہوا عرفات میں دونوں ہاتھ پھیلا کے. اتنی مستند دعا ہے کہ آپ کی ریش آنسوں سے تر تھی. دھوپ شدید. عرفات جو حج پہ گئے جانتے ہیں نا، اگر گرمی کے زمانے میں جائیں تو کیا حال ہوتا ہے وہاں. تپ رہے ہوتے ہیں پہاڑ بھی سنگلاخ لوہے کی طرح جل رہے ہوتے ہیں. وہاں میرا مولا کھڑا ہوا ہے، فاطمہ کلال دعائیں کر رہا ہے. میرے معبود اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. ایسے ہی ہے نا، ما وجدہ من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا کیا پایا. یعنی ساری دنیا مل جائے، حکومتیں مل جائے، بادشاہ بن جائے، کچھ نہیں. تو نہیں ہے تو کچھ نہیں. ما فقدہ من وجدک، اے میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اس ایک جملے میں ہے پوری زندگی انسان کی. ایک جملہ معصوم کا پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جنت کے مالک ہیں، دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں مانگیں گے تو تمہیں مانگنے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ تم کیسے مانگو گے اپنے رب سے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب میں نے چاروں طرف سے بند باندھ دیا. اب آئیے میدان میں. اب آ کے مولا فرماتے آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو نہیں گئی تھی مسجد نبوی آج؟ کہ میرا بیٹا جو جاتا ہے حسن پورا خطبہ جیسے اس کا نانا ادا فرماتا ہے ویسے آ کے مجھے سناتا ہے، اور اسی انداز میں. بچوں کی تو خاص جانتے ہیں اور نقل کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، تو اسی انداز میں کہ میرا شہزادہ جیسے اس کا نانا خطبہ دیتا ہے اسی انداز میں آ کے مجھے سناتا ہے. شوق ہوا مولا. میں بھی تو اپنے بیٹے کی خطابت سنوں، میں بھی تو اپنے بیٹے کی تقریر سنوں. تو دوسرے دن پہلے سے آگے پردے میں چھپا لیا تھا نا اپنے آپ کو. اب دیکھیے ادب آداب. یا آج کل جو بچے بیٹھے نا بیٹا سمجھا رہا ہوں، اب تو بڑے بتاتے نہیں تو بچے کیا سمجھیں گے. بچوں کو بڑوں کو خود ہی توفیق نہیں کہتے نہیں آزاد ہیں بچے آج کل، آزاد رہنے دو. اس آزادی نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ رحم کریے. آزادی کہاں تک لے کے جائے گی؟ یہ تباہی بربادی کہاں تک لے کے جائے گی؟ خیر اتنی آزادی تو وہاں نہیں ہے جتنی یہاں پہ ہماری یہاں نظر آنے لگی ہے. جو آزادی کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں وہاں بھی اتنی آزادی نہیں ہے. چھپ گئے اور آیا شہزادہ. آج میرے بابا نے کیا کہا؟ معصوم کارنر فرتی ہوں میرے لال. آج میرے بابا نے کیا تقریر کی سناتا ہوں. کھڑے ہوئے، لکنت آ گئی زبان میں، اٹک گئے. پھر شروع کیا، پھر اٹک گئے. ماں حیران ہے بیٹا آج کیا ہوا؟ تیسرے اب وہ یوں چاروں طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مادر گرامی مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے دو باتیں بتاؤں گا یہاں پہ آپ کو. دو باتیں. پہلی چیز کیا کہ ماں بڑی نہیں ہے کیا؟ ماں بھی تو بڑی ہے، لیکن یہاں رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں کا وہ رشتہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، باپ سے کچھ کہے نہ کہے، ماں وہ ہستی ہے جس سے اپنا ہر درد بیان کر دیتا ہے. ہر بات. یعنی باپ سے بھی کوئی بات کہلوانی ہے تو کس سے کہیں گے؟ ماں سے. سمجھ میں آ گیا بات؟ ایک تو یہ ہے کہ ماں سے کوئی جھجک نہیں، ماں سے کوئی ایسا خوف نہیں ہوتا انسان کو، ماں ہے نا میری، لہذا کہہ رہے کوئی بڑا دیکھ رہا ہے. زبان میں معلوم ہو گیا کہ جب بزرگ بیٹھے ہوں تو انسان کو بات چیت کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. آج کل تو ماشاءاللہ بزرگ پیچھے رہتے ہیں، بچے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، باتیں ہوتے ہیں. نہیں، بچوں کو ادب آداب سکھائیے، بچوں کو بتائیے تہذیب کیا ہے. خدا کی قسم جگر چھلنی ہوتا ہے کبھی کبھی. ہم سے زیادہ تہذیب کس کے پاس ہے؟ اہل بیت کے ماننے والوں سے زیادہ مہذب دنیا میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور تھے بھی نہیں. یہ پتہ نہیں کیسا دور آ گیا، کس کلچر نے، کس ثقافت نے ہم پر حملہ کر دیا کہ ہمارے یہاں تو معاذ اللہ میں کیا عرض کروں کہ ہمارے تو اجتماعات میں بھی بدتمیزیاں ہو گئی ہیں. جو جتنی بدتمیزی کرے اتنا بڑا آدمی ہے. نہیں، جب یہاں سے تمیز نہیں سکھائی جائے گی تو نیچے والوں کو کہاں سے آئے گی؟ جب یہیں سے بدتمیزیاں ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟
نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سے زیادہ مہذب کسی کو دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کسی کے پاس ایسے معلم ہیں ہی نہیں. ہے کسی کے پاس ایسے معلم کائنات میں؟ پس یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے اس گھر میں دیکھیے کون ہے؟ جوانان جنت کا سردار ہے حسن، مالک ہے جنت کا، لیکن اس کے باوجود ادب آداب کہ باپ باپ ہے، علی علی ہے. اپنے تمام تر عظمتوں کے ساتھ حسن اور حسین سے افضل ہے علی کی ذات، کیونکہ ابو الائمہ 11 اماموں کے بابا کا درجہ ہے علی کے پاس. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو گئی. یہاں ماں کی قربت، ماں کی نزدیکی کو بھی بتا دیا گیا، اور یہاں باپ کے مقام کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم سے کہا جا رہا ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس گھر میں بھی تو دیکھو، جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی تو دیکھو کہ ان کا اپنے. اب دیکھیے مولا کائنات اللہ، رسول، اور پھر ایسے ہی ہے نا، علی ہے نا. اس کے باوجود جب جناب ابو طالب حکم دیتے تھے، حکم، علی عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے نا؟ جب تک امامت کے منصب پر فائز نہیں ہو گئے. امامت کے منصب یعنی جب تک کہ وہ منصب ظاہر نہیں ہو گیا. تھے نا منصب پہ بیٹھ گئے تو اس وقت خیر ماں باپ آپ کے دنیا میں تھے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں اتنے دن سے، اس وقت تھے ہی نہیں. لیکن اس کے علاوہ علی اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑنا، حالانکہ علی تو خود 10-11 سال کے ہیں. کتنے سال کے؟ اکیلا مت چھوڑنا، ساتھ جایا کرو. یہ مکے کے لوگ، یہ کفار قریش تنگ کرتے ہیں تمہارے بھائی کو، کبھی کنکر مارتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی آوازیں کستے ہیں. وہ ہم مولا کے سارے مار کے آپ کے سامنے پڑھ چکے، بس اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. ساتھ شاب ابی طالب میں علی اس بستر پہ سو جاؤ، خطرہ ہے کہ رات کو حملہ ہوگا. سمجھ رہے؟ رات کو حملہ ہوگا، خبریں آتی تھی نا کہ حملہ کریں گے، رات کی تاریخ حملہ ہوگا، سو جاؤ. علی سو رہے ہیں اطمینان سے. کہہ دیتے نا کہ بابا میں تمہارا بیٹا ہوں، سب قربانیاں دلوا رہی، جان کی قربانی کہے گی. یہ تھے ابو طالب. بیٹے حکمان جتنے بھی ہیں ابو طالب کے بیٹے، سب جتنے بھی ہو، حمزہ ہو کہ جعفر ہوں، عباس دلاور ہوں، ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ہے ابو طالب. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. آئیے اس گھر سے نکل رہی اجتماعی تربیت بھی اور خاندانی تربیت بھی. خاندان کی تربیت، انفرادی تربیت، اجتماعی تربیت، معاشرتی، سب اس گھر سے نکل رہی بات. یہاں سے ایک سسٹم دیا جا رہا ہے، ایک سسٹم آگے بڑھ رہا ہے. نہ چلے نہ مانے لوگ، مگر سسٹم تو دیا. علی نے سسٹم دیا کہ نہیں دیا؟ اور سب سے بڑا انحصار کس پہ تھا علی کا؟ زور کس پہ تھا؟ عدالت. کس پہ تھا؟ عدالت. عدالت عدالت. کیوں؟ اس بے عدالتی کو علی دیکھتے آ رہے تھے نا، دیکھ رہے تھے نا کہ بے عدالتی نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کیا کچھ نہیں ہو گیا اس ایک بے عدالتی کے سبب. آج آپ کا ملک جو یہاں پہنچا کس سبب سے پہنچا؟ توہین عدالت تو نہیں ہوگی نا. بطور کلی بات کرنے، چلو آج والے بہت اچھے، پہلے والوں کو تو کہہ سکتے ہیں، ان کو جو بھی کہو ان کے خلاف تو خود ہی بیان حلفی داخل کر رہے ہیں بدبخت سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو چلو تم پرانے والوں کو کہہ سکتے، کھل کے کہہ سکتے، وہ تو ریٹائر ہو گئے نا، ان کو کچھ نہیں کہا. جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے تمہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی سب کچھ ٹھیک ہے، ابھی ساری عدالتیں ٹھیک، ابھی سارے جج ٹھیک. لیکن ان کے سے پہلے جو ریٹائر ہو گئے، جب تک بے عدالتی ہے کہ نہیں ہے نا؟ بے عدالتی پاکستان کی تباہی میں کتنا بڑا ہاتھ ہے. اس بے عدالتی کا کوئی مانے یا نہ مانے، شروع سے بے عدالتی. آمروں کے ساتھ ڈکٹیٹروں کے لیے فتوے دینے والے، فتوی ہوا نا، ڈکٹیٹروں کے حق میں فیصلے دینے والے سپریم کورٹ کے ججز، جنہوں نے آمریت کو یہاں قانونی شکل دی تھی. اب وہی پھنسے میں سارے انہی کے ہاتھوں. ایسے ہی ہوتا ہے. ان کی بلی کبھی کبھی اپنی بلی اپنے اوپر ہی میاؤں کرنے لگتی ہے. جن کو پالا تھا سانپوں کو، وہ سب انہی کو ڈس رہے ہیں اب. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو جڑ پہ نہ جائے، بھولا نہیں کرو، بھولا نہیں کرو، جڑ تک جایا کرو. ابھی جو ہو رہا ہے یہ نہیں، کہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے دیکھا کرو. جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے تو بے عدالتی. تو علی کا سب سے زیادہ زور کس پہ تھا؟ مولا کا سب سے زیادہ زور کس پہ تھا؟ عدالت عدالت عدالت.
اس لیے مولا کا ایک لقب کیا؟ قتیل عدالت. قتیل بے معنی مقتول، یعنی اپنی عدالت کے راستے میں جو قتل ہو گیا. سودا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا. یہ نہیں کہ گھٹنے ٹھیک دیے، صبح کہہ رہے ہیں ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، شام کو کہہ رہے ہیں اچھا بھائی چلو مان لو ان کی بات. کیا مردانگی ختم ہو گئی جب حکمرانوں میں مردانگی نہ رہے. کہاں وہ سسٹم چلتے ہیں، کہاں وہ نظام چلتے ہیں. نہیں، کوئی سودے بازی نہیں، کوئی بارگیننگ نہیں، عدالت پہ نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بے عدالتی نے کہاں پہنچا دیا ہم کو. اس نے سب سے زیادہ زور کس پہ تھا کہ اگر کوئی سوسائٹی بچے گی تو عدالت سے بچے گی. ہزار برائیاں کہہ لیجئے، ہمارے لیے اب بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اپنے لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے ان کی عدالتیں. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے بچے ہوئے ہیں، اب تک بچے ہوئے. کیوں؟ عدالت عدالت عدالت. تعریف نہیں کر رہا ہوں، ہمارے لیے اب بھی وہ وہی ہیں. ہمیں سزائیں دینی ہوتی تو انہوں نے الگ مقامات بنائے ہوئے جہاں ان کا اپنا قانون بھی بقول ان کے نہیں چلتا. گوانٹانامو میں بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا قانون، امریکہ کا بھی نہیں چلتا، جاؤ اب یہاں ان کی جو گتبرانی کرنا ہے نا، مثال کے طور پہ. تو ہمارے ساتھ جو کرنا وہ کر لیں گے نا. عالمی عدالت کسی کے خلاف فیصلہ نہیں دے گی، لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ساری عالمی عدالت کا پریشر انہی کے اوپر ہے. اور یہ مان بھی رہے ہیں، دنیا میں کوئی لفٹ بھی نہیں کرا تھا. کیسی عالمی عدالت، کائی کی عالمی عدالت. اسرائیل نے مانا آج تک عالمی عدالت کے فیصلے کو؟ کسی سپر طاقت نے مانا آج تک؟ انہیں ماننا پڑے گا، انہیں ماننا پڑے گا. سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتلوں کو نہیں دے سکتے سزا. کیوں؟ عالمی عدالت کے آگے ہم مجبور ہیں. تم عالمی عدالت کے آگے مجبور نہیں ہو، تم اس بھیک کے ٹکڑوں کے آگے مجبور ہو جو تم ساری دنیا سے مانگ مانگ کر لیا کرتے ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کیونکہ تم کمزور ہو، تم نے اپنے آپ کو خود کمزور کر دیا، لہذا ہر ایک کی بات مانو. اور بھی تو مرد اور شیر کے بچے بیٹھے ہوئے دنیا میں، وہ تو نہیں لفٹ کراتے ان کو. ان کی پوری دنیا دشمن ہے پھر بھی نہیں سنتے. ان کا تو بائیکاٹ ہے. ان کے پاس تو دوا نہیں ہے خریدنے کو، یعنی پیسے ہیں، کوئی دوا نہیں دیتا ان کو، میڈیسن نہیں دیتا، مگر سر جھکایا انہوں نے، سرنڈر کیا. آج بھی سینہ تان کے سرخرو کھڑے ہیں. کیوں؟ علی کے غلام ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ اہل بیت سے وابستہ، اس سسٹم سے وابستہ ہے جو سسٹم باطل کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. اس سسٹم میں جو ہوگا اور دل سے ہوگا وہ کبھی کسی باطل طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ بیٹا پڑھنا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا. آئیے بات نہ معلوم کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بات، لیکن میں کیا کروں، ادھر ہی چلی جاتی ہے میری رو بہک کے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہو اس سے میں چشم پوشی کر لوں، اسے نظر انداز کر دوں؟ نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا. کرنا پڑتا ہے. حالات ایسے کہ کہیں شاید کچھ لوگوں کو تو ذہن میں بات آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، حقیقت ہے کیا اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سسٹم کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا. کون سا گھر ہے یہ؟ کس کا گھر ہے یہ؟ آئیے میں جناب مریم کو بھولا نہیں ہوں، آپ کو واپس لاتا ہوں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ. جب ملائکہ نے کہا، اذ کا ایک معنی پہلے بتا چکا ہوں نا کہ حبیب یاد کیجئے. اذ اور اذا میں ذرا سا فرق ہے، لیکن اذ کے لیے تمام مفسرین اور مترجمین کا اتفاق نہیں ہے اس پہ جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھ گئے؟ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، یہ ہے، لیکن میں کچھ کا بتا رہا ہوں. جو لکھتے ہیں کہ یاد کیجئے، اس سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ جہاں بھی اذ آئے گا یاد کیجئے پیغمبر یہ ہوا تھا، یاد کیجئے پیغمبر یہ وہی اخذنا میثاق بنی اسرائیل. یاد کیجئے پیغمبر جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا، ہے نا. یہاں بھی اذ قالت الملائکہ، یاد کیجئے جب ملائکہ نے مریم سے کہا. براہ راست کہا ہے نا، ملائکہ، ملک نہیں ملائکہ. تو جناب مریم کی ملائکہ سے گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس ملک سے گفتگو تو موجود ہے قرآن میں کہ جس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے آپ کو ایک فرزند عطا کروں گا. یہ ہے نا، جس نے آ کے، جس ملک نے آ کے آپ سے گفتگو کی تھی. اور پھر اس کے بعد ملائکہ جمع ہے نا، ملائکہ بھی آتے رہے گفتگو کرتے رہے. تو جناب مریم سے گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. اچھا، جناب مریم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں،
ملائکہ آئے کہ نہیں آئے؟ گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی. اب یہ دل میں خیال ڈالا یا کچھ بھی ڈالا اس سے بحث نہیں، لفظ وحی آیا ہے، وحی کی کس نے کی؟ اللہ نے. جناب مادر موسیٰ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں؟ نہیں کی نا گفتگو. یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یاد رکھیے گا یہ سارا اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ فاطمہ کا گھر ہے مختلف الملائکہ. فاطمہ کا گھر ہے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. تو کہتے ہیں ملائکہ پڑھے لکھے لوگ مجھے ملے، پڑھے لکھے مفتی کے درجے پہ. کہتے صاحب ملائکہ صرف رسول کے پاس آتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، وہی صرف نبی پر آتی ہے. اب جب میں نے یہ آیت پیش کی تو آئے مائش آئے. مطلب یہ نہیں تھا، مطلب ہوتا ہے کہ سیدھی بات ایک مقام پہ نہیں. اسی سورہ آل عمران میں اس کے اوپر بھی تو ہے، اور وہ بھی یہی ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. وہاں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مقام. یعنی کتنی بار ملائکہ نے گفتگو کی کس سے؟ جناب مریم سے. منصب کیا ہے؟ مادر عیسیٰ. منصب یہ ہے کہ مادر عیسیٰ ہے. ملائکہ آتے بھی رہے، گفتگو بھی کرتے رہے. اب جب صدیقہ طاہرہ خود فرما رہی ہے کہ میرے بابا کے پردہ فرمانے کے بعد ملائکہ کے آنے جانے کا سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا، بلکہ میری دل جوئی کے لیے ملائکہ میرے گھر میں آیا کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صلی اللہ. اور سنیں مقام فاطمہ. اب تک تو میں چند بار آپ کو حدیث قصہ کے حوالے سے بتا چکا ہوں. اب سنیے صحیفہ فاطمیہ ہے کیا. اور یاد رکھیے گا یہ صحیفہ فاطمہ جو دعاؤں کی صورت میں ہے نا، یہ آپ کے پاس مکمل تھوڑی ہے، یہ صرف دعاؤں کا حصہ ہے. اصل جو ہے نا جس میں قیامت تک کے حالات ایک ایک واقعہ درج ہے اور ہر معصوم نے اس کی تصدیق کی ہے، وہ لے کر آئے گا اسی فاطمہ کا لال مہدی. سمجھ گئے؟ جس میں ایک ایک واقعہ وقت اور تفصیل کے ساتھ، اور جن سے اس واقعے کی سب کے نام تفصیل اور کس نے لکھا ہے. اب آئیے کس کس پر الزام دھرو گے تم؟ ہاں بھروسہ بھی نہیں، سب پہ الزام دھر دیتے ہیں. یہ تو اپنے جیسا جو پہلے بناتے ہیں، پہلے اپنے جیسا بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر جانتے ہیں. اب یہ مولا عارفان کی زبانی بتا رہا ہوں آپ کو. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات بھیجئے. فرماتے ہیں ملک کا آنا جانا تھا خاص طور پہ جناب جبرائیل. گفتگو کرتے تھے معصوم کونین سے، سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا. اور جو گفتگو کرتے تھے مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھے املا کہتی تھی، میں لکھتا تھا. یعنی جناب فاطمہ تو زہرا بولتی جا رہی ہیں، گفتگو کرتی جا رہی ہیں، علی لکھتے جا رہے ہیں، املا کہہ رہی ہیں. معصوم کونین لکھنے والا کون؟ سید الاولیاء. لکھنے والا کون؟ مولا کائنات. مولا کائنات پر اعتراض تو نہیں کسی کو کرنا بھی نہیں. کوئی کہے تو اس کا جواب بھی دے دینا. اس کو کہہ دینا یہ بتا دو کہ رسول کہاں تک مولا ہے. رسول کہاں تک مولا؟ عالمین کا مولا ہے کہ نہیں؟ کائنات کا مولا ہے کہ نہیں؟ تو ختم ہو گئی نا بات. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ایک دو پیدا ہو جاتے ہیں نا کبھی کبھی بقرات اعظم، تو ان کو بھی آپ ایسے بات اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں کہ رسول کا مقام کیا ہے، عالمین کا مولا ہے یا نہیں ہے. تو بس جس کا کائنات میں رسول مولا ہے، ہر اس کا یہ علی مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا. سمجھ میں آگئی بات؟ کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ یا کلیئر ہو گئی بات؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا. اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ کلیئر ہو گیا؟ اب سمجھ میں آ گیا اس قالت الملائکہ. جب ملائکہ وہاں آئیں گے، جب ملائکہ اور انبیاء کے گھروں میں آئے اور ازواج مطہرات، وہ ازواج مطہرات جو ارحام مطہرہ کی مصداق، کس کی مصداق؟ ارحام مطہرہ. ارحام مطہرہ جن کی گواہی اللہ کے رسول نے دی، ارحام مطہرہ جن کی گواہی قرآن میں کم از کم اور بھی جگہوں پہ ہوگی مگر 3 مقامات پہ دی گئی. ایک
جناب مادر موسیٰ کی پاکیزگی عظمت بیان کی گئی، ایک جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عظمت بیان کی گئی، تیسرے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ وہ ارحام مطہرہ کا سلسلہ، یہ وہ ارحام مطہرہ اسلاب شامخہ کا سلسلہ جہاں انوار معصومین منتقل ہوتے رہے۔ اور اس میں نور فاطمہ کا مقام کیا، یہ بھی چلتے چلتے سن لیجئے۔ یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ کبھی اس روایت میں شک نہ کرنا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ملائکہ کے آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ دختر رسول کی دل جوئی کرنے کے لیے مسلسل خاص طور پہ جناب جبرائیل کا آنا جانا تھا، گفتگو ہوتی تھی، واقعات بتائے جاتے تھے اور معصوم کونین مولا کائنات کو لکھواتی تھی، سمجھ گئے، لکھوایا کرتی تھی۔ اب آئیے ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ شہادتیں دی گئی نا ارحام مطہرہ کی، اسلاب شامخہ کی، گواہیاں دی گئی، یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ نور فاطمہ کیا ہے؟ نور فاطمہ ہے کیا؟ مختلف ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، مثل نورہ مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ میرا خیال ہے اسی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ آسمان و زمین کا نور ہے اللہ کی ذات، یعنی ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے، ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے۔ کار فرمائے کوئی بھی شے کائنات کی اس کے نور سے خالی، اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور ہے اللہ کے ساتھ۔ اب اس کی مثال کہاں تلاش کریں؟ یاد ہے نا ہر شے کی مثال اللہ نے یہاں دی ہے، تلک الامثال نضربها للناس۔ اس سورہ نور میں آخر میں یہ جملہ ہے کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، کہ مثال کے بغیر سمجھ بھی نہیں آئے گا یہ کیسا نور ہے بھئی جو ہر شے میں جلوہ افروز ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، خود فرما رہا ہے کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق۔ مشکات کسے کہتے ہیں؟ طاق۔ مثل نور ہی کا مشکات، یہ پرانے گھروں میں نا جو قدیم اب بھی آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر طاق، تاکہ شام کو اس میں چراغ جلائے جاتے تھے۔ اب تو بجلی کا سسٹم آ گیا نا، پرانے گھر دیکھیے گا آپ تو اس میں طاق کہلاتے ہیں۔ طاق گھروں کے اندر پلروں کے ساتھ یا دیواروں کے ساتھ ہوتے تھے، اندر بنے ہوئے پیچھے سے بند، اور ان پہ چراغ جلے۔ مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح۔ اب دیکھیے بات واضح ہوگی، اس طاق میں ایک چراغ، اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، اپنے نور کی مثال دے رہا ہے۔ مثل نور ہے، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہو، اس طاق میں ایک چراغ، فیہا مصباح۔ اور ایسے نہیں چراغ، اگر ایسے جلے گا تو دیواریں کالی کر دے گا نا، کرے گا نا۔ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ، اور یہ چراغ خود ایک شیشے کی قندیل میں ہے۔ یہ چراغ کس میں ہے؟ شیشے کی ایک قندیل میں۔ المصباح فی زجاجۃ کانہا کوکب دری، یہ کیسا ہے؟ یہ قندیل کیسی ہے؟ جیسے ایک چمکدار تارا، ستارہ کی مانند ہے۔ یہ کیوں مثال دی؟ کہاں اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، اور طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ جو شیشے کی قندیل میں، اور یہ ایسا ہے کہ اس کو روشن کس سے کیا جاتا ہے؟ زیتون کے مبارک درخت یعنی اس کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ المصباح فی زجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا، لیکن وہ ایسا ہے زیتون کا مبارک تیل جس کی مثال مشرق اور مغرب میں ہے ہی نہیں۔ وَيَكَادُ زَيْتُهَا، ان قریب ایسا ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، چراغ روشن ہو جائے، تیل چلنے لگے۔ وَلَوْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ کہ آگ اسے چھوئے بھی نہیں، لیکن وہ خود اس کا اپنا نور ایسا ہے کہ اپنے نور سے وہ خود روشن ہو جائے گا۔ نور اللہ، معبود یہ مثال دی کیوں؟ اس کے فوراً بعد ایک گھر کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ ان گھروں میں جہاں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی رہتی ہے۔ سمجھے؟ یعنی اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے تو
کون بتائے گا؟ کس کو حق ہے یہ گھر بتانے کا؟ کہ کوئی بھی بتا دے، تم بتاؤ گے؟ یعنی اللہ کا رسول بتائے گا۔ اور جب اللہ کا رسول وہ گھر بتا رہا ہے تو کون بتا رہا ہے؟ یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ اس گھر کی نشاندہی کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ گھر فاطمہ کا گھر ہے، جس گھر کی طرف اللہ کا رسول نشاندہی کر رہا ہے۔ اس گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ہر صبح اللہ کا رسول سلام کر کے بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے تو فاطمہ کے گھر میں تلاش کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے، آئیے، میں نے بھی تمہید مقدمہ باندھا ہے، آپ پریشان مت ہو گیا، ختم کریں گے جلدی اپنے وقت میں، لیکن اس بات کو مکمل تو کر دوں نا۔ کیوں میں نے اتنی محنت کی، یہاں تک لے کر آیا، کس لیے لے کر؟ آپ سنیے حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں، ہے تو بڑی تفصیل، پہلے کبھی اس پہ پورے خمسہ مجلس پڑھ چکا ہوں، میں 2-3 جملے اس پہ نکالتا ہوں کہ جب اللہ نے نور فاطمہ کو خلق کر لیا تو موجودات کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، چندھیا گئیں اس نور سے، نور فاطمہ سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ملائکہ نے یا موجودات نے، جو بھی اس وقت تھے، انہوں نے سوال کیا، معبود یہ نور کیسا ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ اب جواب جو نے ملا، معصوم فرماتے ہیں، جواب دیا مشیت نے، ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے، یہ نور میرے نور میں سے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اس کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا، میں نے اس نور کو اپنی عظمت کے نور سے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اس نور کو اپنے نور سے خلق کیا، وَاسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، اور میں نے اس نور کو آسمانوں میں مسکن قرار دیا ہے، یعنی اس کی رہائش کی جگہ کہاں ہے، اس کی سکونت کی جگہ کہاں ہے؟ ابھی جب خلق ہوا ہے نور فاطمہ، ابھی یہاں نہیں آیا، اسکنتو فی سمائی، میں نے اس نور کو آسمانوں میں رکھ دیا، اس کا مسکن قرار دیا اپنے آسمانوں میں، وَجَعَلْتُهُ فی صلب من انبیائی، فی صلب نبی من انبیائی، اور میں نے اس نور کو کہاں رکھا؟ وَجَعَلْتُهُ فی صلب نبی من انبیائی، میں نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو رکھ دیا، میں نے اپنی انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو قرار دے دیا، میں نے وہاں رکھ دیا، اس نور کو میں نے وہاں رکھا، وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اب دیکھیں یہاں مقام رسالت، اور جس صلب میں نے نور فاطمہ کو رکھا، اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دی، یعنی نور فاطمہ کو معمولی نور نہ سمجھنا، اس کے لیے ضروری تھا کہ تمام انبیاء، تمام پیغمبروں پر جو افضل ہو، اس کے صلب میں نور فاطمہ کو اللہ نے رکھا، یہ ہے عظمت نور فاطمہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آگئی بات؟ وَجَعَلْتُهُ فِي صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ انبیائی، میں نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو قرار دیا، وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس نبی کو جس کے صلب میں نے نور فاطمہ رکھا، اسے تمام انبیاء پر فضیلت دے دی، تمام انبیاء پر فضیلت دی، یہ نور فاطمہ کی عظمت۔ اس لیے اللہ کا نبی اس مقام کو پہچانتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری ماں کی جگہ ہے، اجلسہا فی مکانہ، جب آتے تھے، جب بھی داخل ہوتی تھی، دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ گھر میں داخل ہوتی تھی اللہ کے رسول کے گھر میں، قام الیہا ورحبہا، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اور مرحبا کہتے تھے، رحبہا یعنی مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا، اپنی بچی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، واجلسہا فی مکانہ، اور اپنے مقام پر یعنی مقام رسالت پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں اب کیا سمجھیں گے، لیکن اس مقام پہ اللہ کے رسول نے سوائے اپنی بیٹی کے کسی کو بھی نہیں بٹھایا، کسی کو
سب سمجھ لیجیے آپ، یہ صرف مقام فاطمہ ہے. کیوں؟ فاطمہ نہ ہو تعریف مکمل نہیں ہوتی اہل بیت کی، ہے نا. پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ہر جگہ فاطمہ. کیوں؟ جب ساری دلیلیں ختم ہو گئیں، سارے دلائل ختم ہو گئے نا، گفتگو چلیے، میں دلیل نہیں کہتا، گفتگو کا باب بند کر دیا اللہ نے. مباہلہ ایسے ہی ہوا تھا نا، پہلے گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے نا؟ کتنی گفتگو ہوئی ہوگی، اور کون کون سی دلیلیں نہیں دی گئی ہوں گی. اور پھر حضور سے بڑا کوئی عالم ہے؟ عالم فی العالمین ہے نا بھائی، عالم نہیں، عالم فی العالمین، اس سے بڑا تو کوئی عالم نہیں. تو کون سی گفتگو جو نہیں ہوئی ہوگی؟ مگر اس کے بعد بھی پروردگار کا حکم گیا، بس گفتگو کا دروازہ بند. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب بھی حجت کرتے ہیں آپ سے، اب بھی لڑنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کی بات، جبکہ علم دے دیا گیا، سب بتا دیا گیا، مریم کے بارے میں بتا دیا، عیسیٰ کے بارے میں بتا دیا، ان سے اچھا عقیدہ ہم نے بتا دیا کہ نہیں کسی کی مجال ہے جناب عیسیٰ ابن مریم کو مصلوب کر دیتا. اللہ کے رسول میں نہیں، مصلوب نہیں ہو سکتے تھے عیسیٰ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ تو شبیہ تھی جس کو انہوں نے مصلوب کیا، عیسیٰ تو نہیں تھے. یہ سارا بتا دیا، نہیں مانتے. اللہ اے میرے حبیب بس بند. اب آئیے موبائلہ نہیں پڑھ رہے، سب آپ جانتے. صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب بتائیے، جب یہ ساری دلیلیں ختم ہو گئی، گفتگو کے دروازے بند ہو گئے، تو اب سنیے، ایسا لگتا ہے جیسے مشیت اپنے حبیب سے فرما رہی ہے، میرے حبیب اب میں وہ دلیل دینے والا ہوں آپ کو کہ اب گفتگو کی ضرورت نہیں، اب مباحثے کی ضرورت نہیں، اب مذاکرے کی ضرورت نہیں. وہ دلیل آپ کے ساتھ آئے گی اور حجت بالغہ بن کے آئے گی. مباہلے میں یہی ہوا جو 40 دن تک بحث مباحثہ کر رہے تھے. ادھر فاطمہ رسول کے ساتھ آئی، علی کے ساتھ آئی، حسن حسین کے ساتھ آئی. تو ایسی حجت بالغہ تھی جہاں ساری مخالفین کی دلیلیں قطع کر دی تھی فاطمہ کے وجود نے. میرے حبیب اللہ یا رسول اللہ. میں آپ کو وہ دلیل دوں گا، وہ حجت بالغہ عطا کروں گا، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت. اور مباہلہ جیت گئے نا. کیوں؟ نور فاطمہ، وجود فاطمہ ساتھ ہے. ورنہ حضور کو تو دیکھا تھا، علی کو بھی دیکھا تھا، حسن حسین کو بھی دیکھا تھا. مسجد میں ہی تو باتیں ہو رہی تھی، کسی حجرے میں تھوڑی ہو رہی تھی. پورا مدینہ آتا تھا، سارے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، سب ہوتے تھے، مسئلہ نہیں تھا. لیکن نہیں، آج ایک وجود درمیان میں آیا تو نور اپنے کمال کو پہنچ گیا. 2 جملے تاکہ میری تسلی ہو جائے، اور یہ جملے تو ہوتے بھی تکرار ہی کے لیے ہیں نا، اس لیے تکرار کر رہا ہوں. کیا ہوا تھا جب یہ 5 تن چادر زہرا میں جمع ہوئے تھے تو جبرائیل نے پوچھا تھا، یا ربی ومن تحت الکسوۃ، کون ہے؟ وہی گھر، وہی آنگن، وہی صحن، وہی ایسے. نہیں پہچانے نا. کیوں؟ معاذ اللہ معصوم غلط بیانی تھوڑی کرتا ہے. نہیں پہچانے تو کہہ رہے نہیں پہچانا. کیوں؟ الگ الگ دیکھا تھا نا. نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور حسن الگ، نور حسین الگ، نور فاطمہ الگ. جب یہ سارے نور چادر زہرا میں اکٹھا ہوئے، نور اپنے کمال کو پہنچ گیا. جب نور کامل ہوا، ہر شے کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. پوچھنا پڑا جبرائیل کو کائنات کا نمائندہ بن کے، معبود یہ ہے کون، مالک یہ ہے کون. اس لیے بتایا گیا تھا کہ تم سمجھ لو کہ جب مشیت تعارف کرائے گی تو اپنے حبیب سے نہیں، اپنے ولی سے نہیں، اماموں سے نہیں، تعارف کرائے گی اس ہستی سے جس کے آنے سے حصار بن گیا تھا. اور اس ہستی کا نام ہے فاطمہ. اسی لیے مباہلے میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس نے سب کو دیکھا تھا، چاروں ہستیوں کو. نور کو کمال میں نہیں دیکھا تھا، نور کو کمال کے عالم میں نہیں دیکھا تھا. نور کامل کب ہوا؟ جب یہ 5 انوار مقدسہ ایک جگہ جمع ہو گئے. یہ ہے وہ نور کامل. اس ہستی کا نام ہے فاطمہ. کیا کیا اس کے ساتھ؟
کون پہچانے گا اس کی ہستی کو؟ ہم آپ بھی نہیں پہچان سکتے، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جس نے پہچانا تھا نا، وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ تاریخ کے جملے پڑھے میں نے، تاریخ کے، کہ مولا عارفان جب دختر رسول کو سپرد لحد کر چکے تھے نا، قبر کو ڈھانپ دیا، ترائی کر دی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی اچانک بے دم ہو کر قبر زہرا پہ گر پڑے۔ کون سمجھے گا علی کے دکھ کو؟ کون سمجھے گا علی کے دکھ؟ یہ فراق، کیسا فراق تھا علی کے لیے، کیسی جدائی تھی علی کی۔ کہتے ہیں کہ علی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے، جیسے بین نہیں کرتا انسان، بین، ایسے میرا اور آپ کا مولا بین کر رہا تھا قبر زہرا، قبر فاطمہ پہ بین کر رہے تھے۔ اے دختر رسول، ان مصائب و آلام کے دور میں آپ ہی تو میری ایک ہمدرد تھی، آپ ہی تو میری ایک مونس تھی، آپ ہی تو میری ایک غمگسار تھی۔ اب علی کس سے اپنا درد دل بیان کرے؟ کس سے؟ جب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان کو کیسے تسلی دوں گا، ان کو کیسے سمجھاؤں گا کہ ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اے میری مونس و غمخوار، اے میری ہمدرد، آپ بہترین جگہ پہنچ گئیں، آپ اپنے بابا اور میرے بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ میرے بھائی کو میرا سلام کہیے گا اور بتائیے گا کہ مدینے والوں نے آپ کے بعد علی کے ساتھ کیا کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سارے دکھ درد رنج و غم یہ سب آلام لے کے دنیا سے گئی ہے فاطمہ۔ ایسے نہیں گئی، کس طرح سے گئی؟ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب پہلو شکستہ ہوا تھا سیدھی قامت کے ساتھ کھڑی تھوڑی ہو سکتی تھی فاطمہ، لیکن اس عالم میں جتنے بھی دن گزرے مجھے نہیں معلوم کتنے دن گزرے، اس تکلیف کے ساتھ 2 مہینہ گزرا، پونے 2 مہینے گزرے، 1.5 مہینہ گزرا، جتنا بھی عرصہ گزرا بس شکوہ کرتی تھی۔ ایک دن مدینے والوں کا شکوہ کیا اور تاریخ میں محفوظ۔ علی آئے گھر میں، آنے کے بعد معصومہ کونین نے دیکھا کہ پریشان ہے، کہ یا ابو الحسن کیا مدینے والوں نے کوئی نیا دکھ دیا ہے؟ کہ نہیں شہزادی، بات کچھ اور ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیسے بتاؤں۔ فاطمہ اب اس رنج و غم کی عادی ہو گئی، روز ایک نیا صدمہ۔ ابو الحسن جو دل میں ہے کہیے۔ کہ دختر رسول یہ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے منع کر دیا، میں نے بھی منع کر دیا ان کو۔ اب یہ پورے مدینے میں علی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دختر رسول تو ملنا چاہتی ہے، علی ملنے نہیں دیتے۔ بتائیں کیسا مظلوم ہے میرا مولا۔ کہتے ہیں نا ابوہما افضلہما، ایک کربلا تھی نا، مجھے کہنے دیجئے، جناب سید الشہداء خوش ہوں گے میرے اس جملے سے، مجھے معلوم ہے۔ حسین کے سامنے ایک کربلا تھی، ایک، علی کے سامنے ہر روز ایک کربلا تھی، ہر روز ایک نئی کربلا کھڑی کر دیتے تھے لوگ۔ میں کیا کروں، پورے مدینے میں میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے۔ لیکن یاد رکھیے علی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، اب بھی آپ کی مرضی جو فیصلہ کرے۔ سر جھکا لیا معصوم کونین نے اور آنکھوں میں آنسو۔ یا علی میں سمجھ سکتی ہوں، اے ابو الحسن جائیے، آپ کی خاطر ایک بار اجازت دیتی ہوں، آ کے ملے مجھ سے ایک بار۔ اور میں پڑھ چکا کل آپ کی خدمت میں کہ جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا مدینے کے، جب آپ کا مرض اپنے عروج پر پہنچا ہے، شہادت کا وقت قریب ہوا، تو مدینے کی عورتیں بھی ملنے آئی تھیں، ان سے بھی آپ کا خطبہ ہے کہ کتنی جلدی تم نے ہم سے منہ پھیر لیا، کتنی جلدی تم بدل گئے، سب کچھ تم نے بھلا دیا، مجھے میرے بچوں کو بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ یعنی مفہوم یہ ہے گفتگو کا، ساری آپ کے مفہوم یہ ہے، ریکارڈ پہ رکھے گئے۔ دل دکھا ہوا، عجیب ہے،
آج کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے پورا شہر میں سڑکوں پہ جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی. رسول اعظم گئے تو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اب جتنی تعویلیں کرتے پھرو جاؤ, سب تمہارے مورخین نے لکھا ہے کون تھا کون نہیں تھا. اور اس کی بیٹی یہ وصیت کر کے جائے کہ نہیں مدینے والے نہیں, رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا, کوئی نہ آنے پائے میرے جنازے. بس آپ چند لوگوں کی اجازت تھی, گھر کے چند لوگ جنازے میں جائیں. کیا گزرتی ہوگی حسنین کے دل پر جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ رات کی تاریکی میں ہماری ماں کا جنازہ 4 آدمی لے کر جا رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہو تم. آج ان تاریخوں میں دنیا میں کروڑوں لوگ رسول کو اس کی بیٹی کا پرسہ دے رہے ہیں. سارا سال آپ پرسہ دیتے ہیں فاطمہ زہرا کو اس کے بچوں کا, آج پرسہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو اس کی بیٹی کا. آج پرسہ دے رہے ہیں مولا کائنات کو اس کی ہمسر کا, آج حسین کو پرسہ دے رہے ہیں اس کی ماں کا. اور سب سے بڑھ کر آج امام زمانہ کو پرسہ دے رہے ہیں آپ کی جد طاہرہ کا پرسہ. کیوں یہ فرمایا آپ نے کہ میرے مصائب روشن دنوں پر پڑھتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے؟ کیوں؟ یقین رکھو کہ آج تک مومنین پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں ان سب میں زہرا شریک ہے. جو بے گناہ مارا جاتا ہے زہرا فریاد کرتی ہے, جو سید قتل کیا جاتا ہے زہرا فریاد کرتی ہے میرا ایک اور بچہ قتل کر دیا گیا. جب تک انصاف نہ لے لے زہرا کو قرار آنے والا نہیں. آزاداروں, فرش عزا بچھانے والوں, فرش عزا پہ آنے والوں, تم سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں جہاں جس شہر میں جاتا ہوں کہ فرش عزا کو انتظار نہ کرایا کرو. کوئی بی بی سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتی ہے, سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتی, نہ انتظار کرایا کرو. کس طرح جنازہ کیا رات کی تاریخ میں 4 افراد. قبر معلوم ہے زہرا کی کسی کو؟ علی کی قبر تو معلوم ہوگی نا, 125 سال کے بعد بتا دیا نا, 7ویں امام کے زمانے میں بتا دیا نا, ہارون رشید کے زمانے یہ ہے قبر مولا کی. آج تک زہرا کی قبر کا پتہ ہے, نشان ہے کوئی نہیں. کتنی مظلوم ہے ذرا جانتے ہو کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کسی امام نے نشاندہی نہیں کی اپنی جدہ طاہرہ کی قبر کی؟ کیوں؟ سب جانتے تھے کہ یہ ملعون ہے, ملعون ہے, ملعون ہے. حجاج نے ہزاروں قبریں کھدوائی تھی علی کی قبر کھودنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ لہذا کسی معصوم کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کی حیات ظاہری میں تو اسے اتنی تکلیفیں اذیتیں دی ہیں, اس کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی اس کے ساتھ بے ادبی نہ کرے اس کی لحد کے ساتھ. لہذا کچھ نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم کہاں ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جو عمرے حج پہ جاتے ہیں اور جب مدینے پہنچتے میں کہتا ہوں کہ بقی سے اور مسجد نبوی تک چپلیں پہن کے نہ چلا کرو, نہ چلا کرو. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, میں کوئی واجب حرام حلال کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس عقیدت اور خیال کی بات کر رہا ہوں کہ نہ معلوم کس جگہ کس جگہ ہے, حجرے میں ہے, محراب میں ہے, ریاض الجنہ میں ہے, اس راستے میں کہاں ہے زہرا کی قبر نہیں معلوم. کتنی مظلومہ ہے زہرا, کتنی بڑی مظلومہ ہے. جب تک اس کا بیٹا نہیں آ جائے گا اس کی قبر کی نشاندہی نہیں ہوگی, کیونکہ ہر زمانے میں انہی ملعونوں کا قبضہ ہے نا, آج بھی ہے نا. اگر اس ملعون کو معلوم ہو جائے تو کیا کرے گا یہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پس عزاداران حسین میں نے ختم کر دیا. 2 جملے اور کہنا چاہتا ہوں, آپ کی زحمتیں تمام. اب سمجھ میں آیا کیوں فاطمہ ہر جگہ موجود ہے؟ آپ کی مجلسوں میں نہیں, آپ کی محفلوں میں موجود ہے. آپ کے بچوں کی شادیوں میں, خاص طور پہ بچیوں کی شادیوں میں دعا دینے آتی ہے. بس اپنی محفلوں کے رنگ ایسے رکھو, تقریبوں کے رنگ ایسے رکھو کہ فاطمہ آ سکے. فاطمہ تو کہاں کہاں جاتی ہے, کبھی محاذ پہ نظر آتی. میں کتنے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی ہے تو اس میں پشت پہ کون تھا؟
کون تھا پشت پہ؟ نہ معلوم کتنے واقعات ہیں، کتنی جگہ ایسے سید زادے تھے جو لڑ رہے تھے، ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اکیلا تھا۔ میں واقعات ابھی دن میں پڑھ کے آیا ہوں کسی جگہ، اکیلا کھڑا تھا اور حیران تھا کہ میں کیسے مقابلہ کروں، اکیلا آدمی چلا نہیں سکتا، تو 4-5 مل کر چلاتے، کیا کروں؟ تو پیچھے دیکھتا ہے کوئی ہستی آئی ہے سیاہ چادر، میرے لال، میرے بچے مارنے میں تیرے ساتھ کھڑی۔ لرز گیا وہ جوان، لرز کر کہتا ہے بی بی آپ کون ہے؟ کہا میں تیری ماں زہرا ہوں۔ وہ سید زادہ آج تک اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، جو آج بھی تڑپ رہی ہے، کس طرح اس نے دیکھا ہوگا حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ؟ کیسے دیکھا ہوگا حسین کے لاشوں کو پامال ہوتے؟ کیسے دیکھا ہوگا خیموں پہ حملہ ہونا؟ کیسے دیکھا ہوگا اپنی بیٹیوں کے سروں سے چادروں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ بس مختصر سی دعا کرتے ہیں، معبود تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ پروردگار خاص طور پر جو مریض ہیں، وہ ایک اسپیشل بچہ بھی آئے ہوا ہے، دعا کریں پروردگار جہاں کہیں بھی ایسے بچے ہیں، کوئی بھی مریض ہے، بحق بیمار کربلا، بحق زہرا و اولاد زہرا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ دو۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے، خاص طور پر فردوس جہاں اہلیہ سید احمد علی رضوی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، اور 3 بار سورہ توحید بھی پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ماتم حسین، مومنین ماتم میں شامل رہیے، قبلہ نوحہ خوانی بھی فرمائیں گے۔ یا حسین یا حسین یا، مومنین حلقہ بنا لیجئے ماتم کے لیے۔ یہ غربت علی ہے، 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 یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں، صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے، بنت نبی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ یہ اس کو اوپر کر دیں، یا حسین یا حسین۔ یہ ایک نوحہ میں نے لکھ کے دیا تھا برادر رئیس صفدر کو، ظاہر ہے کہ میں اس جیسا تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن بہرحال آپ ساتھ دیجیے گا تاکہ عرصداری کا حق ادا ہو سکے۔
حسین یا حسین یا ٹھیک ہے یا حسین یا حسین بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک سب جواب دیں آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو اس بی بی کا دروازہ شعلوں میں جلا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے بابا کی جدائی پر رونے نہ دیا جس کو بابا کی جدائی پر رونے نہ دیا جس کو اس بیٹی سے اب کیسے دنیا میں رہا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے ہے حب نبی دعویٰ اور آل کا دشمن ہے حب نبی دعویٰ اور آل کا دشمن ہے اب ایسے مسلمان کو کیا اور کہا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے حیدر کو وصیت تھی یہ فاطمہ زہرا کی حیدر کو وصیت تھی یہ فاطمہ زہرا کی غاصب کو جنازے پر آنے نہ دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے یہ بین تھے زینب کے مادر کے جنازے پر یہ بین تھے زینب کے مادر کے جنازے پر صدمہ یہ جدائی کا مجھ سے نہ سہا جائے اطراف مدینہ جواب دیں آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے ٹکرائیں گے ظالم سے جب تک کہ ہے جاں باقی
ٹکرائیں گے ظالم سے جب تک کہ ہے جاں باقی، تابوت پہ زہرا کے یہ عہد کیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، ہے کرب و بلا زیادہ، ہے کرب و بلا منزل، ہے کرب و بلا زیادہ، ہے کرب و بلا منزل، آغوش میں بچوں کو یہ درس دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، بس مقطع کی زحمت نہ تک آواز بکا جائے، اے کاش ظفر میری پوری یہ تمنا ہو، اے کاش ظفر میری پوری یہ تمنا ہو، نوحہ یہ پیمبر کے روزے میں پڑھا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، یا حسین یا حسین یا حسین۔